अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। तीन मौज़ूआत के ऊपर आज बात करेंगे। पहले नंबर पे कि क्या इमरान खान वाकई इंडेफिनिट पीरियड के लिए अडियाला जेल में रहेंगे या उनकी जल्द रिहाई के कोई इम्कानात हैं। इस पे मुख्तलिफ खबरें आती रही हैं और मेरे जो ज़राए हैं वो क्या कहते हैं, इस पे तफसील के साथ बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो तातुल का शिकार हो गए हैं और उसकी वजह जो है वो तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स की जो शरह है वो बढ़ाने के हवाले से जो एक हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो IMF नहीं मान रहा। इस पे तफसील के साथ बात करेंगे। जबकि तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि आज अहम तरीन जो अब एक आइनी कमेटी होती है काबीना की, नेशनल इकनॉमिक काउंसिल, उसकी मीटिंग थी जिसमें मुल्क भर के जो अगले माली साल है उसमें तरक्याती मंसूबों के कौन कौन से मंसूबे जो है वो मंजूर किए जाएंगे और उसके हवाले से क्या क्या इसका आगे लाएअमल होगा। इस पे भी तफसील के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या इमरान खान वाकई रिहा होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे। और इस हवाले से कुछ दिन पहले द न्यूज़ के जो सीनियर इन्वेस्टिगेटिव एडिटर हैं अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने खबर की थी कि इमरान खान के उनके जो कुछ ज़राए थे, सिक्योरिटी ज़राए हैं, उनसे बातचीत हुई और मुख्तलिफ जो हुकूमती ज़राए हैं उनसे बातचीत हुई और उन्होंने ये बताया कि इमरान खान इनडेफिनिट पीरियड के लिए जेल में रहेंगे, यानी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए जेल में रहेंगे। और इस पे फिर काफ़ी बहस हुई सोशल मीडिया के ऊपर कि इमरान खान को जो गैर मुअय्यना मुद्दत तक जेल में रखे जाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। ख़ास तौर पे जो अदालतें हैं उनको वो रिलीफ दिया जाता है जब भी उन्होंने, आप देख लें जितनी भी उन्होंने केसेस में अपीलें दायर की हैं अब तक उनको रिलीफ दिया जा चुका है। एक केस जो है वो इद्दत वाला वो रहता है जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल सज़ा हुई है, लेकिन उसके अलावा बाकी साइफर केस देख लें या तोशा खाना केस देख लें, साइफर में इमरान खान को बरी कर दिया गया अपीलों में, और उसके साथ साथ जो तोशा खाना केस है उसमें भी सज़ा जो है वो मुअत्तल कर दी गई। तो उसके बाद इमरान खान के हवाले से मुख्तलिफ जो इमरान खान के हामी हैं वो ये समझते हैं कि इमरान खान को ज़्यादा देर जेल में अब नहीं रखा जाएगा। आज भी जो PTI के रहनुमा हैं, उमर अयूब साहब ने भी और बाकी जो PTI के रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि अब इनकलाब ज़्यादा दूर नहीं है। लोगों की जो जिद्दोजहद है वो उसको मज़ीद तेज़ करना चाहिए लोगों को, और इमरान खान के जो अब रिहाई ज़्यादा अरसा अब दूर नहीं है। तो मेरी जो इतलात हैं कि अभी इमरान खान की रिहाई में बड़ा लंबा अरसा रहेगा इमरान खान जेल के अंदर, और कोई करीब तरीन जो टाइम पीरियड में कोई उसकी रिहाई के हवाले से कोई ऐसे इम्कानात और चांसेस भी नहीं है। और इस हवाले से जो मेरी मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई, वो ये समझते हैं कि अभी भी अगर ये जिस तरह PTI समझ रही है कि उनके अब केसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, ये पहले भी 2-3 महीने पहले शोशा PTI ने छोड़ा था और ये अपने वर्कर्स को दरअसल जो है वो करने के हवाले से होता है, उनको उनका जोश गर्म रखने के लिए हर 2-3 महीने के बाद इस तरह की वो बता देते हैं कि इमरान खान की रिहाई अब बहुत करीब है। तो मेरे जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई तब तक मुमकिन नहीं है जब तक इमरान खान पब्लिकली माफ़ी नहीं मांगेगा 9 मई के हवाले से। चाहे कुछ भी हो जाए, अदालतें एक केस के बाद दूसरे केस में भी इमरान खान को रिलीफ दे दें, लेकिन इमरान खान की रिहाई इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। अभी भी जो हुकूमत है और उसके साथ साथ जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जो ज़राए ये भी बताते हैं कि एक तो अभी नैब का एक और तोशा खाना केस का जो रेफरेंस है वो तकमील के मराहिल में है। वो अगर ये देखते हैं कि ये जो इमरान खान का इद्दत के दौरान निकाह वाला केस में कोई इस पे इमरान खान को बरी कर दिया जाता है तो उसके बाद तोशा खाना रेफरेंस है, फिर उसके बाद अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस है, फिर 9 मई के हवाले से बेशुमार मुकदमात हैं। तो ऐसे में अगर अदालतें इनको ज़मानतें दे भी देंगी तो जो 9 मई के मुकदमात हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो वो यके बाद दीगरे इन मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डाल के तब तक इमरान खान को जेल में रखेंगे जब तक अगर वो पब्लिकली माफ़ी नहीं मांगते। तो इस हवाले से ये जो सोशल मीडिया के ऊपर बहस है और उनकी रिहाई के हवाले से या PTI अब दोबारा से सरगर्म हो चुकी है कि इमरान खान की रिहाई बहुत करीब है। तो ये मेरे जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि ये ऐसा बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है, ख़ास तौर पे जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से देखा जाए। और फिर आजकल जो PTI और इमरान खान के जो सोशल मीडिया से जिस तरह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है या इदारों के खिलाफ जिस तरह से दोबारा एक इन्होंने मुहिम शुरू की है, उससे बज़ाहिर जो इदारे हैं या उसके साथ साथ हुकूमत वो भी अब ये समझती है कि ये शायद इमरान खान कोई एक और 9 मई की तैयारी में है,
وہ چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان سے باہر ہو، کسی بھی صورت میں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے، تو اس پہ وہ سرگرم ہے۔ اس حوالے سے عمران خان کی رہائی جو ہے وہ اتنی جلدی ممکن نہیں ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف کہ کیا یہ جو آئی ایم ایف اور پاکستان، حکومت پاکستان ہے، ان کے درمیان جو مذاکرات چل رہے تھے، ایک جو نیا پیکج 8 ارب 8.5 ارب کا جو ہے وہ پاکستان، حکومت پاکستان نے اپلائی کیا ہے۔ اب اس پہ جو اسٹاف لیول جو وہ ہے ملاقاتیں ہیں، وہ اگریمنٹ میں ابھی بھی جو ایک مین ہرڈل آ رہی ہے وہ ہے تنخواہوں میں جو ٹیکس کا جو شرح ہے وہ بڑھانے کے حوالے سے۔ میں نے کچھ دن پہلے بھی اس پہ تفصیل کے ساتھ ایک ویلاگ میں بات کی تھی کہ جو آئی ایم ایف ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو جتنے بھی ملازمین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بزنس کمیونٹی ہے، ان کی جو ٹیکس کی شرح ہے یا جو سلیبس ہیں وہ کلب کر دیے جائیں، اور ایک ہی شرح پہ دونوں جو ہے وہ یہ جو ملازمین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بزنس کمیونٹی ہے ان سے ٹیکس کی مد میں جو ہے وہ کاٹا جائے۔ اب ملازمین کے حوالے سے 6 مختلف سلیبس تھے جس میں ٹیکس کاٹا جاتا ہے 2.5% سے لے کے 35% تک۔ جو میکسیمم جو ملازمین کی تنخواہوں کے اوپر جو ٹیکس ریشو ہے یا جو ٹیکس کی شرح ہے وہ 35% ہے، اور اس کی جو کیپ ہے، اپر کیپ، وہ 5.5 لاکھ روپے ماہانہ جس کی اگر تنخواہ ہے، تو اس سے اوپر جس کی بھی تنخواہ جو 5.5 لاکھ یا اس سے اوپر جتنی بھی جس کی تنخواہ ہے تو وہ 35% ٹیکس ادا کرے گا۔ اسی طرح جو بزنس کمیونٹی تھی وہ 3,33,000 روپے اگر کسی کی ماہانہ آمدن ہے تو اس کے اوپر 35% ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ جو اگر اس کے اعداد و شمار دیکھے جائیں تو تقریباً 328 ارب روپے حکومت پاکستان جو ہے وہ ٹیکس حاصل کرتی ہے تنخواہ دار طبقے سے۔ اس میں سرکاری ملازمین میں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو ملازمین ہیں ان سے بھی یہ جو 328 ارب روپے پچھلے جو 11 ماہ میں حکومت پاکستان نے اکٹھا کیا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں جو بزنس کمیونٹی ہے، جو ایکسپورٹرز ہیں یا ان کے اوپر جو یا انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کی جو انکم ٹیکس کے اوپر جو ٹیکس حاصل کیا حکومت نے وہ کوئی 56 یا 58 بلین روپیز ہے۔ تو ایک واضح ڈفرنس ہے، اور ابھی اطلاعات یہی ہیں کہ جو آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان جو حکومت پاکستان ہے اس کے درمیان جو مذاکرات میں تعطل کا بنیادی وجہ یہی ہے کہ حکومت پاکستان چاہتی ہے کہ جو ٹیکس سلیبس ہیں وہ یہی رہنے دیں جو ایگزسٹنگ ہیں، اور آئی ایم ایف یہ چاہتی ہے کہ نہیں، یہ تمام جو ہے وہ ٹیکس والے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے ٹیکس جو سلیبس ہیں وہ ان کو کلب کر دیا جائے اور ایکولی ان سے جو ہے وہ ٹیکس حاصل کیا جائے۔ تو اس پہ اب حکومت کیا آگے موقف لیتی ہے، یہ جو تعطل ہے اس کو کیسے ختم کیا جاتا ہے؟ اب یہ تو کل جو ہے وہ اکنامک سروے پیش کیا جائے گا، اور پرسوں بجٹ ہے تو بجٹ میں یہ واضح ہو جائے گا کہ کیا حکومت جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس پہ کتنا ٹیکس لاگو کرتا ہے۔ اگر تو یہ واقعی حکومت یہ کرنے جا رہی ہے، جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے اوپر ٹیکس کی شرح بڑھانے جا رہی ہے، تو اٹ مینس کہ وہ آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اس کو وہ ماننے کے لیے تیار ہو گئی ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس پہ حکومت کیا جو ہے وہ جواز پیش کرتی ہے یہ تو پرسوں پتہ چل جائے گا۔ بہرحال یہ ایک جو حکومت پاکستان ہے اس کو بھی سوچنا ہوگا کہ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو نہ صرف مراعات دی جاتی ہیں ہر قسمی ٹیکس میں، ٹیکس چھوٹ کے حوالے سے ٹیکس ایگزمپشنز ہوتی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ سبسڈی دی جاتی ہے جو ایکسپورٹرز ہوتے ہیں، تو یہ تمام تر جو ہے ان کو سہولیات کے باوجود بھی وہ ابھی تک جو انکم ٹیکس ہے اس کے اوپر مزید جو ہے وہ ایگزمپشن مانگ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس کی جو شرح ہے وہ کم کرنے کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے، جبکہ حکومت دوسری طرف جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو مزید ٹیکس کے بوجھ میں وہ جو ہے وہ دبائے چلی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ پرسوں اس سے واضح ہو جائے گا کہ حکومت کے اس حوالے سے کیا موقف ہے۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے تیسرے حصے کی طرف، جو آج این ای سی کی میٹنگ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت جو ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے، اور اس حوالے سے جو جو این ای سی ہے یہ دراصل ایک آئینی کمیٹی ہوتی ہے۔ آئین میں اس کے حوالے سے درج ہے کہ اگر کوئی صوبوں کے آپس میں کوئی تنازعات ہو جائیں یا جو وفاق اور صوبوں کے درمیان جو وسائل کی تقسیم ہے اس پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مردم شماری ہے یا اس طرح کی جتنے بھی صوبوں اور وفاق کے درمیان جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ این ای سی میں، نیشنل اکنامک کونسل میں ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں۔
اور یہ ہمیشہ بجٹ سے پہلے بھی ایک جو یوزولی میٹنگ ہوتی ہے جس میں اگلے جو آنے والا جو مالی بجٹ ہے اس میں یہ تعین کیا جاتا ہے کہ کس صوبے میں کون کون سے پروجیکٹس لگائے جائیں گے جو ترقیاتی منصوبے ہیں۔ تو ابھی تک جو ہے یہ اس جو جو مالی سال آئے گا 2024-25 کا، اس میں حکومت پاکستان نے ریوائز کیا ہے۔ پہلے جو ان کا ڈیولپمنٹ کا یا پی ایس سی پی کا جو بجٹ تھا وہ 1.2 ٹریلین تھا، یعنی 1200 ارب روپے۔ حکومت نے اس کو ریوائز کر کے اب بڑھا دیا ہے 1.5 ٹریلین، یعنی 1500 ارب روپے کے جو ہے وہ ترقیاتی منصوبے لگائے جائیں گے یہ جو اگلا مالی سال ہوگا۔ اور اس کی آج ان منصوبوں کی منظوری دی جائے گی یہ این ای سی کی میٹنگ میں۔ اس میں مختلف جو صوبے ہیں اس میں کون کون سے پروجیکٹس ہیں یہ اس حوالے سے آج ڈیسائیڈ ہوگا۔ اس میں جو ہے وہ کے پی کے حوالے سے بھی جو منصوبہ جات ہیں آج اس پہ ڈسکشن ہوگی، اور باقی صوبوں کے حوالے سے بھی۔ تو اس میں جو صوبے ہیں وہ آلریڈی پہلے ہی جو وفاق ہے اس کو اپنے جو پروجیکٹس ہیں اس کی تفصیلات اور اس کے باقی تمام تر جو وہ ہے وہ آلریڈی پہلے جمع کرا دیتے ہیں، اور اس سے باقاعدہ منظوری لی جاتی ہے این ای سی سے۔ تو اس میں اب یہ دیکھیں کہ کون کون سے میگا پروجیکٹ جو ہیں وہ اس میں منظوری دیتی ہے جو این ای سی ہے وہ اس کے اوپر بھی آنے والے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن ابھی فی الحال جو جتنے بھی بڑے پروجیکٹس تھے جو سی ڈی ڈبلیو پی نے وہ کیے تھے، سینٹرل ورکنگ جو وہ ہے پارٹی جو ہے، اس کی طرف سے جتنے بھی منصوبہ جات ابھی تک فی الحال پنجاب میں، اور اس میں مختلف روڈز کے حوالے سے تھا جس میں شور کوٹ ہے، شور کوٹ سے پھر لیا اور اس سے آگے اس کو پیر حکیم، اور یہ ادھر سے ملانا ساہیوال سے، یہ ایک جو ہے اس پہ وہ کرنا تھا۔ اس کے علاوہ اور ملتان ڈویژن کے کچھ پروجیکٹس ہیں بڑے، اور اسی طرح پنجاب کی جو دیگر ڈویژنس ہیں ان کے پروجیکٹس کی منظوری جو ہے وہ بھی دی جائے گی آج کے اس میں۔ تو یہ جو آج ایک اہم میٹنگ ہے یہ جو نیشنل اکنامک کونسل کی، جس میں اگلے سال کے حوالے سے جو ترقیاتی منصوبے ہیں اس پہ آگے ایک تعین ہوگا اس کا۔ تو امید ہے کہ یہ جو وفاق ہے اس میں باقی صوبوں کو بھی اسی حساب سے اور ان کی جو ایک شرح ہے اسی حساب سے جو ہے وہ دیا جائیں گے جتنے بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں۔ اور کیونکہ اس ٹائم جو وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان ایک کشمکش چل رہی ہے ریسورسز کے حوالے سے، رائلٹی کے حوالے سے، یہ جو بجلی کی ہے اور اس طرح کے جو دیگر وہ ہیں مسائل ہیں، وہ اس میں جو سینٹرل جو ہے کمیٹی ہے یا کونسل ہے، اس میں یہ تنازعات بھی حل ہو جائیں گے اور پاکستان ایک اسموتھلی آگے جو ہے صوبائی اور وفاقی حکومت آپس میں ایک بہتر تعلقات کے ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔